الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الهدى والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسولنا النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی صاحبان محبت کے ساتھ مل کے اونچی آواز میں درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خشک تر باہر بار گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. پھر سماعت فرما لیجیے. میں پھر پڑھ رہا ہوں آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. خشک تر باہر بار شام و سحر گلی گلی نگر نگر سب کہہ دیجیے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت سرور کونین نانا حسنین حضور امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ معلیٰ میں عقیدتاً محبتاً عاجزانہ طور پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل قدر معزز و محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور والا، اس سے پہلے کہ میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے محبوب کریم کی نگاہ فیض سے آپ کی جھولی میں اس کے متعلق کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آج کا جمعہ المبارک جسے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ رجب المرجب کا پہلا مہینہ ہے. آپ نے یقیناً اپنی سماعتوں کو آج کے سننے سے پہلے بھی محسوس کیا ہوا ہوگا کہ رجب کتنی شان والا مہینہ ہے. ویسے تو ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ، ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے. مگر کچھ ایسے ایام ہیں،
کچھ ایسے راتیں ہیں، کچھ ایسے دن ہیں جنہیں خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ان خصوصی فضیلتوں کے حاملین مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا بھی ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو آنے والے جمعۃ المبارک پہ ہم انشاءاللہ جو رجب کی نسبتیں ہیں ہم کوشش کریں گے بتقاضۂ بشری جتنا بن سکے گا جو رجب کے مہینے کو نسبتیں حاصل ہیں ان میں سے سب سے بڑی جو نسبت ہے ہم آنے والے جمعہ پہ انشاءاللہ اس نسبت کا ذکر خیر کر کے اپنا سینہ ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ۔ باقی رہا آج میں اس جمعۃ المبارک کی مبارک نشست میں جو گفتگو کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ اول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سید العاشقین پیکر صدق و صفا آبرو اہل وفا یار غار یار مزار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطبہ۔ یقین مانیے اہل ذوق حضرات موجود ہو، سیدنا حضرت صدیق اکبر کریم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پہلا خطبہ ہے وہ ان صاحبان کے لیے جو طبقہ حکمران ہیں، جو کرسی کے مالک ہیں، ان کے لیے یہ منشور حکمرانی ہے۔ اگر کسی نے اصول حکمرانی پڑھنے ہوں اور سیکھنے ہوں تو وہ بارگاہ صدیقیت میں پہنچے، پتہ چل جائے گا کہ حکمرانی کیا ہے، اصول حکمرانی کیا ہے، حکمران کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر عدل سیکھنا ہو، عدل دیکھنا ہو، عدل کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے پیارے نبی مقدم کے دوسرے جانشین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آؤ، دیکھو کہ کیسے کیسے عدل کے انہوں نے شجر لگائے ہیں۔ اگر عدل کا پھل کھانا چاہتے ہو، پھر اسی عدل کو آگے لاگو کرنا چاہتے ہو، میں یوں کہہ دوں کہ عدل اگر سیکھنا چاہتے ہو تو بارگاہ فاروق اعظم میں آ جاؤ، یہ بھی تمہاری زندگی سیر ہو جائے گی۔ اگر پھر میری طرف توجہ فرمائیے، اگر کوئی بندہ چاہے وہ طبقہ حکمرانی سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے علاوہ شعبہ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس کا من چاہے کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں، خرچ کرنے کا جذبہ اظہار دیکھنا ہو اور سراپا ممنوع حیا دیکھنا ہو، یعنی میں یوں کہہ دوں کوئی بندہ یہ آرزو سینے میں لیے بیٹھا ہو کہ میں بھی ایک حیا کے سینے میں فائز ہو جاؤں، تو حیا کیسے حاصل ہوگا اور کس طرح حاصل کیا جائے گا؟ وہ بارگاہ عثمان میں پہنچا، حضور سیدنا حضرت ذوالنورین کی بارگاہ میں پہنچے، یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ اب آئیے میں اپنے پیارے محبوب کے چوتھے جانشین عشرہ مبشرہ میں سے بھی جن کا نمبر چوتھا، خلافت کے حوالے سے بھی نمبر چوتھا، حضور کے گھر والوں میں بھی ان کا شمار ہے اور در والوں میں بھی ان کا شمار ہے، یعنی حضور نے جو فرمایا 5 تن جو گھر والے ہیں ان میں بھی اس ہستی پاک کا شمار ہے، یعنی حضور سیدنا حضرت علی المرتضی کریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ نے ایک نئی بات سن لی، گھر والے 5 تن اور در والے 5 تن۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے میں اپنی ذوق طبیعت کے لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں تاکہ میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے آپ کی دعاؤں کے صدقے۔ سن لیجئے، جو گھر والے 5 تن ہیں
جو گھر والے پنج تن ہیں، اس ہستی پاک کا نام اس میں بھی آتا ہے۔ جو در والے ہیں پنج تن در والے، ان میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ جو گھر والے پنج تن ہیں، سب سے پہلے اللہ کے یار، محبوب پروردگار، امت راسی کے غمخوار، یعنی گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے سیداتنا حضرت بی بی آمنہ کے لال لجپال با کمال صاحب حسن لازوال حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1۔ نمبر 2، حضور سرکار کی لخت جگر سیدۃ النساء العالمین، پورے جہان کی عورتوں کی سردار، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کریم اس مالکہ چادر تطہیر کے طفیل بنات اسلام کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم بنات اسلام کے مقدر بھلے فرمائے۔ سیدۃ النساء العالمین حسنین کی امی جان سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دو پنج تن میں سے 2 تن ہو گئے جو گھر والے ہیں۔ اب جو 2 ہیں تیسرے اور چوتھے نمبر پہ، ان کے متعلق بھی میرے نبی رحمت کے کئی فرامین عالیہ ہیں۔ فرمایا میرے مولا جو ان 2 سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھے۔ آپ کون کے ہوں گے؟ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا سید الشہداء صبط رسول اللہ حضور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں کہتا ہوں شہنشاہ کرب و بلا۔ یہ 4 تن ہو گئے۔ اب 5واں تن جو ان میں شمار ہوتا ہے اور 5 تن بنتے ہیں، وہ ذات ہے علی المرتضی، سبحان اللہ۔ جو در والے 5 تن ہیں، سب سے پہلے یار غار، سبحان اللہ، سب سے پہلے یار غار، پھر عمر دردار، پھر سیدنا حضرت عثمان شاہ سوار، پھر حضور سیدنا علی المرتضی حیدر کرار، پھر 5ویں ہیں حضور محبوب پروردگار، سبحان اللہ۔ یہ 5 تن در والے ہیں۔ حضرت علی المرتضی کا نام ادھر بھی ہے، گھر میں بھی ہے اور در والوں میں بھی ہے۔ آج جو گفتگو کرنی ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ جب سرور کونین، نانا حسنین، شہنشاہ بنی آدم و آدم سیدنا حضرت احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پرملال ہوا تو صحابہ کو دن میں اندھیرا لگا۔ اس تابناک عالم میں جس ہستی پاک نے حضور کی امت کو سہارا دیا، صحابہ کو منتشر ہونے سے بچایا، صحابہ کو جمع فرمایا، وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا، میں پچھلے جمعہ میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، آپ نے بڑا صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمایا، وگرنہ یہ فراق بڑا گہرا فراق تھا۔ یہ جدائی، اس جدائی میں ہم 1500 سال بعد پیدا ہونے والے بھی روتے ہیں، تو جو آنکھیں رخ بدہا کو دیکھتی ہوں گی ان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ آنکھیں جب منبر پہ بیٹھے محبوب پروردگار کی مبارک زبان سے کلام اللہ سنتی ہوں گی، اور جب منبر خالی نظر آتا ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا؟ ایسے ہی ہے نا، آپ نے سنا تھا، میں نے سنایا تھا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی حالت بھی بیان فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں لما رأیت نبینا متجدلا ضاقت علی بعارتہن الدوری۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، جب میں نے اپنے محبوب کو
دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، جب یہ سانحہ میرے آنکھوں سے گزرا، جب یہ معاملہ بنا، تو آپ فرماتے ہیں یہ دنیا رنگینیوں سے بھری ہوئی اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ وہ نبی تو ایسے ہیں جن کی کائنات یہ خود محبوب ہو، جن کے جینے کا مقصد بھی محبوب ہو، اور جن کی آرزو ہو کہ حضور حکم فرمائے ہم اپنی جانیں قربان کریں، پھر اس دنیا کی رنگینی ان کے لیے کیوں نہ تنگ ہو۔ آگے آپ فرماتے ہیں فرطاع، بڑے ہجریہ کلمات ہیں آپ کے، آپ فرماتے ہیں فرطاع قلبی انتزاق لحلقہ والعزم منی ما حجیت کثیری۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس سانحہ کی وجہ سے میرے دل کی دنیا میں ایک لرزہ بپا ہے، میرے دل کی سلطنت ڈاواڈول ہو رہی ہے، میرے اندر ایک زلزلہ بپا ہے، میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا، مگر اللہ فضل فرمایا کہ جو جملے ہیں آپ فرماتے ہیں والعزم منی ما حجیت کثیری، آپ فرماتے ہیں اب تو آخری سانس تک میری ہڈی ٹوٹی ہی رہے گی، یہ جملے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں آج کل بھی بندہ کہہ دیتا ہے نا اپنی اولاد کے جانے پہ، میں یوں کیوں نہ کہہ دوں اپنی محبوب شخصیات کے جانے پہ، وہ مرشد کریم بھی ہو سکتے ہیں، وہ والدین کریمین بھی ہو سکتے ہیں، وہ مشفق مہربان استاد گرامی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے لافتے جگر کے ٹکڑے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی محبوب شخصیات کے جانے پہ بندہ کہہ دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے جتنا فراق سیدنا حضرت ابو بکر نے برداشت کیا اور کسی میں جرأت نہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یا لیتنی، اے کاش ایسا کیوں نہ ہوا من قبل مہلک صاحبی، آپ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوا کہ حضور کے یہ وقت آنے سے پہلے غیبت فی جدث علی الصخور، میں بلند و بالا چٹانوں والے پہاڑوں پر دفن ہو جاتا، دفن ہو جاتا، تو وہ جن کی زندگی کا مقصد ہی حضور کا دیکھنا ہوتا، اس ہستی پاک کا آج پہلا خطبہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کی آیہ مقدسہ پڑھی ہے سورۃ المائدہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ ان کلمات ربانی کو سمجھیے، اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، فرمایا اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ پیار فرمائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ اس قوم سے، اس جماعت سے، اس قافلے سے، اس گروہ سے محبت فرمائے گا اور وہ جماعت اللہ سے محبت فرمائے گا۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے وہ جماعت اللہ کی محبوب ہوگی اور اللہ اس جماعت کا محبوب ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، یہ دوسری نشانی ہے اس جماعت کی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جماعت اللہ سے پیار فرمائے گی اور اللہ اس جماعت سے پیار فرمائے گا، وہ اللہ کی محبوب ترین جماعت ہوگی اور اللہ کی ذات اس جماعت کی محبوب ترین ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کلمات ربانی کا مطلب یہ بنتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی محبت میں رشتہ داری کو آئے نہ آنے دے گی جماعت، فرمایا ان کا مقصد اعلاء کلمۃ الحق ہوگا، اللہ کے کلمے کی سر بلندی ہوگا، فرمایا اتنا اللہ سے پیار فرمائے گی اگر کسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ آن پڑی تو وہ رشتہ داری کو فقیت نہیں دیں گے، وہ مال و دولت کو فقیت نہیں دیں گے، وہ آل اولاد کو فقیت نہیں دیں گے، وہ اپنی جگیروں کو فقیت نہیں دیں گے، فرمایا وہ اپنے مرتبہ کرسی کو نہیں بچائیں گے، اللہ کے حق کے لیے وہ میدان کارزار میں کود پڑے گی جماعت۔
نشانی فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا دوسری نشانی، دوسری علامت اس گروہ کی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی نرم ہے، بہت نرم۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو پھر ایک اور آیت میرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ اتنا رحم دل ہوگی دوسرے مسلمانوں کے لیے، وہ جماعت جو اللہ خصوصی لے کر آئے گا، فرمایا مومنین کے لیے بہت ہی نرم ہوگی، خود پر ترجیح دیں گے دوسرے مسلمانوں کو۔ وقت نہیں ہے کہ یہاں میں کچھ بیان کر سکوں۔ بارہ تیسری نشانی اعزت علی الکافرین، فرمایا دین کے دشمنوں کے لیے وہ سخت ہوں گے، دین کے دشمنوں کے لیے وہ سخت ہوں گے۔ اس کا میں ایک سادہ سا جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے پیش نظر کہ وہ دین کے دشمنوں کے لیے کیسے سخت ہوں گے۔ فرمایا ایک طرف رسول اللہ کی شریعت کی بات ہوگی، دوسری طرف کافروں کی سوچ ہوگی۔ فرمایا وہ حضور کی شریعت کو سینے سے لگائیں گے، تلواریں اٹھا لیں گے، خبردار ہمارے محبوب کے دیے ہوئے دین میں تم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا مومنین سے اتنا پیار کریں گے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں گے، دوسرے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا کافروں کے لیے ایسی سخت ہوگی، ایسی سخت ہوگی، فرمایا بال کے سرے برابر بھی جب دین کا معاملہ اور کفار کی سوچ آئے گی وہ کھڑے ہو جائیں گے، خبردار ہم رسول اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہ آنے دیں۔ یہ اس جماعت کی نشانی ہے۔ آگے بھی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا جب میدان کو ضرورت ہوگی، رسول اللہ کے دین کو خون کی ضرورت ہوگی، قربانیوں کی ضرورت ہوگی، فرمایا اپنے بچوں کو نہیں بچائیں گے، اپنی جانیں بھی نہیں بچائیں گے، لیکن حضور کے دین کو بچائیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راہ میں وہ جہاد کرتے رہیں گے۔ آگے بڑا خوبصورت جملہ، کلام اللہ ویسے ہی خوبصورت ہے، کلام اللہ کی ایک زبری مومن کے ایمان کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، تازہ کر دیتی ہے اور اضافہ کر دیتی ہے ایمان میں۔ مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جائے۔ آگے ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں وہ جماعت جہاد کرے گی۔ میں کہتا ہوں وہ جماعت مقدروں والی، آج ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم مساجد کی زینت کریں، دشمن دین کی چلائی ہوئی سازشوں کو ناکام ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس نے نا مسلمانوں کا ایمان کھوکھلا کرنے کے لیے کئی طرح کے حربے اپنائے ہوئے ہیں۔ ان حربوں میں سے امت جس میں گرفتار ہو کر تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے بلکہ پہنچی ہوئی ہے، وہ یہ ہے موویاں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے نوجوان دشمنان دین کی موویاں دیکھ کر اپنے ایمان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس وقت جہاد یہ ہے کہ ہم دشمنوں کی سوچ سازش کو ناکام کس طرح کر سکتے ہیں، بھرپور حضور سرکار کے دین پر عمل کر، ہمارا کھانا شریعت کے مطابق ہو، ہمارا قدم اٹھانا رسول اللہ کی اداؤں کے مطابق ہو، ہماری گفتگو رسول اللہ کے دین کے مطابق ہو، ہمارا لین دین رسول اللہ کے دین کے مطابق ہو، ہمارے اخلاقیات رسول اللہ کے دین کے مطابق ہوں۔ اس طرح ہم ان کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ دوستو جہاد کرو، خود بھی جہاد کرو، اولادوں کو بھی مجاہد بناؤ۔ اذان کی آواز گونجنے سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیاری میں لگے ہو۔ اس طرح تمہارا دشمن ٹوٹ جائے گا، دین کا دشمن ناکام ہو جائے گا۔ جب ہر ماں یہ درس دے گی کہ میری بیٹی اٹھ نماز کی تیاری کر لے، جب باپ یہ درس دے گا کہ میرے بیٹو تیاری کر لو، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ہمارے لیے جو اللہ کے نبی کے توسط سے فضیلت سے مسجد بنائی گئی ہے، ہم نے جا کر اپنے محبوب کی ادا کو زندہ رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔
آگے سنیے، فرمایا فلا یخافون علامت لائم، فرمایا پانچویں نشانی علامت اس گروہ اس قافلے اس جماعت کی یہ ہے، فرمایا دین کے معاملے میں کوئی کچھ کہتا رہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑی نشانی اعلیٰ۔ فرمایا ان کا مقصد، ان کا منشور، ان کا نقطہ نظر دین مصطفیٰ ہوگا۔ میدان میں ضرورت پڑی تلوار لے کر کود پڑیں گے۔ فرمایا مسلمانوں کے وقت آیا تو وہ جماعت اپنے مومنین کی بھائیوں کی مسلمین کی مدد کریں گے، نرمی سختی نہیں کرے گی وہ جماعت مومنین کے اوپر۔ فرمایا کافر جب میرے پیارے نبی سرکار کے دین میں اپنی ذات سے داخل کر کے دین کے نقشے کو بگاڑنا چاہیں گے، میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت مصطفیٰ کے قوانین کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو وہ جماعت برداشت نہ کرے گی، بول اٹھے گی۔ اس دور میں بھی ایک شخص بولنے والا تھا، اسی نقطۂ نظر کے تحت آپ کی سوچ پہنچ گئی ہوگی۔ وہ جماعت تو پہلے گزر چکی ہے مگر ان علامتوں کو پکڑتے ہوئے خادم حسین رضوی نے نعرہ لگا دیا، لوگوں ہم نبی کی شریعت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، ہم رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ سنیے آج کا خطبہ محافظ ختم نبوت، میرا نقطہ نظر بھی یہی تھا، اس لیے میں نے بڑا بیک گراؤنڈ اٹھا کر تمہارے سامنے پیش کیا۔ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ سب سے پہلے جو خطبہ دیا گیا وہ کیا تھا؟ خلیفہ اول کرسی والے طبقے کو سیدنا صدیق اکبر کے اس خطبے کو پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا جب حضور کا وصال پرملال ہوا تو فتنوں نے سر اٹھایا، فتنوں نے سر اٹھایا۔ ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوگوں پیارے محبوب کے غلاموں، حضور کے وصال کے بعد جتنا وزن جتنا بوجھ جو مشکلات میرے بابا کے اوپر نازل ہوئی آئیں، اگر یہ بوجھ یہ آفات یہ مشکلات ایک بلند و بارہ چوڑے پہاڑ پہ نازل ہو جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر یہ قلب صدیق تھا، فرمایا برداشت کر گیا۔ کیوں نہ کرتا؟ میں ایک نقطہ دے دوں آپ کو، قلب صدیق اکبر کیوں نہ برداشت کرتا؟ کیوں نہ برداشت کرتا کہ اول سے لے کر آخر تک، اول سے لے کر آخر تک محبوب کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل رہی، پھر ساری عمر کی محنت قربت ایک طرف، ہجرت والی رات کا حضور کو گود میں سلا کر پہرے ناموس رسالت دینا ایک طرف۔ اس لیے تو میرے محبوب نے فرمایا تھا، فرمایا جب ام المومنین نے پوچھا تھا، عرض کی تھی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اولاد اولاد ہوتی ہے، ہر اولاد کی خواہش ہے کہ میرا والد معاشرے کے ہر اچھے انسان سے اچھا ہے، نیک ہے۔ ام المومنین سرکار فرماتی ہے میں نے رحمت کونین سے پوچھ لیا، رات چاندنی تھی اور یہ آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا، میں نے پوچھ لیا میرے محبوب آسمان پہ یہ جو ستارے جگمگا رہے ہیں ان کی تعداد کے برابر کوئی ہستی ہے جن کی نیکیاں ہوں؟ وقت نہیں ہوتا، ام المومنین کا ایک عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ آج کل ملت کے لوگ حضور کے علم کو ترازو میں تولنے کے درپے ہیں۔ ام المومنین میری پیاری امی جان، میں آپ کے قدموں میں سر رکھ کر پوچھتا ہوں تمہیں کیسے علم ہوا کہ حضور کو ان ستاروں کی گنتی کا علم ہے، تعداد و شمار کا علم ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اتنا ستارے، فرمایا حضور جتنی آسمان پہ ستارے ہیں ان کی تعداد کے مطابق ہے کوئی ہستی جن کی نیکیاں ہوں؟ یہ دلیل ہے حدیث پاک کہ حضور کو علم غیب اللہ نے عطا
فرمایا ہے جو ہو چکا وہ بھی رحمت للعالمین جانتے ہیں، جو ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ بہرحال حضور نے فرمایا وہ تو عمر پاک کی ہستی ہے۔ آپ نا تھوڑی ڈھیلی پڑ گئی، عرض کی یا رسول اللہ میری چاہت ہے آج میرے بابا کا نام لوگے، آپ میرے بابا کا نام لوگے۔ اولاد کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے بابا کونین میں اچھے ہیں، ایسے ہی ہے نا، مگر سرکار نے فرمایا ایسا آپ پریشان نہ ہو، ان ستاروں کی تعداد کے برابر تو میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ آگے پوچھو صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا کمال ہے، حضور کیا کمال ہے؟ فرمایا عمر کی ساری عمر کی نیکیاں میرے یار غار کی غار والی ایک نیکی بھاری ہے، میرے یار غار کی غار والی کوئی نیکی جب رسالت کو گود میں سلا کر اللہ کے حسن کے وہ مزے لوٹ رہے تھے، فرمایا نیکی صدیق کی یہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں صدیق اکبر نے نماز تو نہیں پڑھی، ساری رات نماز پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، ہاں قرآن پڑھا تھا، ناطق قرآن کو پڑھا تھا، ناطق قرآن کو پڑھا تھا، قرآن پڑھانے والے کو پڑھا تھا، وہ ایک چہرے رسالت کو پڑھا تھا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کی بہت بڑی ذات ہے۔ آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، اصل میں نا یہ پہلے میں نے بیان کرنا تھا، آخر میں اسے اس لیے لے گیا ہوں کہ ہماری قوم کا یہ جہاد ہے کہ تشریف بھی آخر میں لاتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ خطبہ میں ساروں کو سنا سکوں۔ جب حضور کی وصال پرملال ہوا سرکار کا تو عالم بڑا ہی فتنوں کی لپیٹ میں آ گیا، عالم اسلام۔ لیکن وہ ذات صدیق اکبر ہے جن کے عزم و استقلال میں اندر تو جو تھا فراق یار جو تھا، مگر صدیق نے اپنی تدبیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس لیے میں کہتا ہوں رسول اللہ کے بعد حضور کی امت کے جو مدبر اعظم ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ آپ نے بھانپ لیا عمر جیسی ہستی کا عالم یہ ہے فراق یار میں، اگر میں بھی صبر کا دامن چھوڑ دوں گا تو پھر امت میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا، میرے محبوب کا جو منشور تھا وہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ آپ نے برداشت کرتے ہوئے ہجر یار کو، فراق یار کو برداشت کرتے ہوئے عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، اپنے پاؤں کو مضبوطی دیتے ہوئے جو فتنے بپا ہوئے آپ نے ایک ایک کر کے قلع کما کیا ہر فتنے کا۔ وہ فتنے کیا تھے؟ جو لوگ نیو اسلام لے آئے تھے، کچھ قبیلے تو اثر نام مرتدی ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا۔ علامہ جار اللہ محمود سے بخشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی تفصیل کیا، آپ نے کہا کہ وہ 11 فرقے تھے۔ کون تھے؟ کتنے تھے؟ وہ 11 فرقے تھے جنہوں نے حضور کے وصال کے بعد دین سے غداری کی، دین سے غداری کی، رسول اللہ سرکار کا کلمہ چھوڑ دیا۔ کچھ تو کلمہ پڑھنے لگے مگر کچھ فرائض کا انکار کرنے لگے، کچھ لوگ تو زکوٰۃ کا انکار کر گئے کہ ہم نے اب زکوٰۃ نہیں دینی، پر قربان جائے صدیق اکبر کی فہم و فراست پر، عزم و استقلال پر۔ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا جس دین کے لیے طائف کی وادی میں محبوب نے پتھر کھائے ہوں، صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے اس دین کو پھر دور کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے جنگ کا اعلان فرما دیا، توجہ فرمائیے میری طرف، جنگ کے اعلانات کر دیے۔ عمر جیسی ہستی پہنچ گئی، صدیق اکبر مہربانی کرو، حالات نازک ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کچھ بھی ہو جائے، مدینے میں اگر مجھے جانور گھسیٹنے لگ جائے میں رسول اللہ کے دین کو ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ صدیق اکبر کا عزم و استقلال، آپ کی ثابت قدمی کو دیکھیں۔ 11 فرقے تھے، 3 حضور کی حیات طیبہ میں تھے، باقی بعد میں تھے۔ 7 فرقے ایسے تھے جن کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے جنگیں کی اور انہیں کسی کو تو آپ نے بھگا دیا، ایک فرقہ تھا جس نے پھر کلمہ پڑھ لیا۔
آپ نے جنگیں کی، انہیں نیست و نابود کیا. یہ صدیق اکبر کی تدبیر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سید العاشقین بھی صدیق اکبر ہیں اور سید المدبرین بھی صدیق اکبر ہیں، سید المفکرین بھی صدیق اکبر ہیں. جس جہت سے دیکھو گے صدیق تمہیں اس جہت میں سر فہرست نظر آئے. یہ صدیق کا مقام ہے. آخری بات ہے، ٹائم بالکل نہیں ہے، منٹ 2 سے 3 کروں گا. میں سمیٹنا چاہتا ہوں موضوع کو، اس موضوع کے لیے وقت چاہیے. ایک لشکر حضور نے اپنی حیات طیبہ میں روانہ فرمایا تھا. وہ لشکر اسامہ بن زید تھا. اس لشکر کا سپہ سالار حضور نے سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا. وقت کم ہے، جلدی جلدی سن لیں. اس وقت سیدنا حضرت اسامہ بن زید کی عمر 17 سال تھی. کتنے سال؟ 17 سال. رسول اللہ کے 17 سال کا غلام دشمن دین سے نمٹنے کے لیے تلوار لے کر جا رہا ہے. ہمارے 25 سال کے نوجوان کی نیند نہیں ختم ہوتی کہ وہ اذان سن کر مسجد میں آ جائے. ناراض نہیں ہونا یار، درد ہے یہ، دل کے درد ہیں. کنہیں سنائیں؟ تمہیں نہ سنائیں تو کسے سنائیں؟ اللہ نے ڈیوٹی جو ایسی لگا دی ہے، کسے سنائیں؟ یہ درد ہیں. 17 سال کا نوجوان. بہرحال حضور نے یہ لشکر ترتیب دے دیا. امیر سیدنا اسامہ بن زید کو مقرر فرما دیا. ادھر منشاء الہی کچھ اور ہو گئی، حضور کا وصال ہو گیا. حضور کا وصال ہو گیا. وہ لشکر ابھی راستے میں تھا. مشاورت ہونے لگی کہ صدیق اکبر آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں، مہم پہ نہ جائیں. ابھی سازشوں نے مدینے کے ارد گردی سر اٹھایا ہوا، ان کے ساتھ نمٹ لیں. عشق صدیق اکبر کا یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. آپ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا لوگوں میری کیا حیثیت ہوتی ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ فرمایا میں واپس کروں. میرا یہ عشق اجازت نہیں دیتا. رسالت کو سمجھنے والے تھے اور جانتے تھے جس لشکر کو حضور نے ترتیب دے دیا وہ کبھی ناکام لوٹ ہی نہیں سکتا. پھر ایک مشورہ اور صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کی حضور چلو یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کریں کہ جو امیر لشکر ہیں، جو امیر لشکر ہیں، سپہ سالار ہیں، انہیں چینج کر دیں. وہ ایک نوجوان ہے، 17 سال کی عمر ہے، بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے جرار موجود ہیں. آپ اس لشکر کا امیر سپہ سالار ان سے بڑی عمر والے کو، زیادہ تجربے والے کو فرما دیں. آپ نے فرمایا میرے یارو سنو، عشق صدیق یہ بھی گوارا نہیں کرتا جس لشکر کا امیر اللہ کے محبوب نے اسامہ بن زید کو کیا میں کبھی نہیں تبدیل کروں گا. یہ ہے عشق، یہ عشق صدیق اکبر. اور تدبیر بھی ہے، عشق بھی ہے. عقل کا تقاضا یہی تھا جو عمر پاک نے مشورے پیش کیے، مگر عشق کا تقاضا تھا صدیق نہ، ایسا بالکل نہیں کرنا. آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا. سیدنا حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پہ سوار تھے. یہ وقت کے خلیفہ اعظم کا حسن عمل بھی دیکھو، اخلاق بھی دیکھو، ذمہ داری کا نبھانا بھی دیکھو، عشق بھی دیکھو. آپ نے سیدنا حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پہ سوار کرتے ہوئے انہیں چلایا، خود پیدل چل رہے تھے. سیدنا حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑی شان کے مالک جو یار غار ہوں، جن کی دین اسلام کے لیے قربانیاں سب سے زیادہ ہوں، حضور کے ساتھ جنہوں نے سب سے زیادہ وفا کی ہو، وہ پیدل چلیں، میں سواری پہ چلوں. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مہربانی فرمائیں مجھے نیچے آ لینے دیں، مجھے سواری سے نیچے آ لینے دیں. آپ نے فرمایا خبردار اسامہ، تجھے رسول اللہ نے اسی طرح روانہ فرمایا تھا، میں کسی تغیر کا قائل نہیں ہوں. اس میں پورا وہی نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے محبوب نے کیا تھا. اور یہ بھی فرمایا اسامہ اللہ کی راہ میں یہ جو دھوڑ اڑ رہی ہے، اس دھوڑ میں، اس گرد میں میرے پاؤں بھی آلود ہونے دیں. آج کیا ہے،
آج ہمیں کیا مل رہا ہے حکمرانوں سے؟ آخری جملہ خطبے کے 6 پوائنٹ ہیں، آپ نے ایک جملہ، آخری جملہ اگر آپ نے فرمایا تھا لوگوں سنو، اللہ نے مجھے تمہارا حاکم مقرر فرما دیا اور یہ بوجھ میں نے انصار خود نہیں لیا، تم لوگوں نے دیا ہے۔ جب تک میں دین پہ رہوں تو میری سپورٹ کرنا، جب تک میں دین پہ رہوں میری سپورٹ کرنا۔ جب دیکھو کہ صدیق اکبر بال کے سرے برابر شریعت مصطفیٰ سے منحرف ہے، فرمایا بغاوت کرنا، ساتھ نہ دینا۔ آخر میں فرمایا لوگوں جو قوم فرمایا بے حیائی کو اپنا لباس بنا لیتی ہے، فرمایا 4 طرف سے انہیں مصیبتیں آ لیتی ہیں۔ فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے دوستو اس وقت ضرورت ہے تم یہ جہاد کرو، تم مسجدیں آباد کرو۔ عیسائیوں کا یہ چیلنج ہے، فرمایا یہ ان کا کہنا ہے کہ جب مسلمان فجر کی نماز میں اس طرح جمعہ عیدین کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں جمع ہو گئے، فرمایا کسی یہودی کو دین کے خلاف سازش کرنے کی کوئی طاقت نہ ہوگی، فرمایا کسی عیسائی کو محمد عربی کے دین کے خلاف سازش کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ رسول اللہ کے دین سے محبت فرماؤ، وفا کرو۔ اللہ کریم عشق صدیق اکبر کے صدقے ہمارے بچوں کو معاشرے کا اعلیٰ انسان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔